السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا آپ کا پسندیدہ پروگرام شمع اعلیٰ حضرت۔ ناظرین و سامعین، آج کا یہ سیٹ دیکھ کر آپ تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہوں گے کہ آج ایک کی بجائے دو لوگ یہاں پر کیسے موجود ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، انشاءاللہ وہ ہماری سیریز رمضان المبارک کی چل رہی تھی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج جو پروگرام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ ہمارے ایریا کے ہمارے مقامی نعت خوان جناب محمد آصف عطاری صاحب، ماشاءاللہ بڑے خوش گلو اور بڑے خوش بیان نعت خوان ہیں اور بڑی اچھی آواز رکھتے ہیں، بڑا اچھا آواز رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ناظرین و سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پروگرام، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی گفتار، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کردار پر الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آصف رضا عطاری بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انشاءاللہ انہی سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شمع اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم کی شمع کلام اعلیٰ حضرت سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم آصف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ الحمدللہ بھائی بہت اچھا، بہترین لگ رہا ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین سامعین، یہ آصف رضا صاحب کی ایک فرمائش تھی کہ ان کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا جائے، تو ناظرین سامعین یہ اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت رکھتے ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے، عرض کریں گے کہ آصف بھائی آپ ہمیں کائنڈلی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام جو ہے نا وہ سنائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام ایسا ہو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی چمک، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دھمک، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو چاشنی ہے آپ کے کلام کی، وہ ہمارے ناظرین و سامعین کو بھرپور انداز میں پتہ چلے۔ جی ناظرین و سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آصف بھائی کون سا کلام ہمیں آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سنانا پسند کریں گے؟ آج کا ماشاءاللہ بہت پیارا کلام، چمک سے پاتے سب۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی میرے اس پروگرام کی سیریز نہیں آئی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پروگرام ہم نے یہ کلام ابھی شامل نہیں کیا، یعنی نثر میں جیسے میں آپ کو بیان کرتا ہوتا ہوں۔ آج الحمدللہ جو کلام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بڑا ہی کمال کا کلام ہے، لیکن وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آصف عطاری بھائی سے الحمدللہ کلام اعلیٰ حضرت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی آصف بھائی بسم اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آصف بھائی ایک وہ کلام کا مجھے ایک یاد آ گیا ہے، اس کلام کا ایک شعر ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بسم اللہ، اگر وہ کلام کا شعر ہو جائے تو رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انشاءاللہ ناظرین سامعین، مجھے لگتا ہے کہ میرا جو اگلا آنے والا پروگرام ہوگا نا اس میں انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت یہی لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تو ناظرین سامعین، آج جو الحمدللہ کلام میں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے اس پروگرام کے لیے، اپنے اس سلسلے کے لیے جو پروگرام سلیکٹ کر کے لے کر کے آیا ہوں آپ
آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے آپ کو اس کلام کا میں بتا دوں کہ یہ کلام الحمدللہ ناظرین سامعین اتنی کمال کی غزل ہے, اتنا کمال کا کلام ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس میں جو ردیف اور قافیہ استعمال ہوا ہے نا, واہ واہ سبحان اللہ. ناظرین سامعین, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس واہ واہ یعنی کلمہ تحسین کا حق ادا کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین سامعین, کلام ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, اور خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. ناظرین سامعین, آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ جو کلام ہے, آپ کا اشارہ ہر حدیث کی طرف, آیت قرآنی کی طرف, الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے ناظرین سامعین کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہر کلام, ہر مصرع, ہر شعر ناظرین سامعین احادیث کی روشنی میں ہوتا ہے, شریعت کی روشنی میں ہوتا ہے. تو ناظرین سامعین, آپ فرماتے ہیں کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. آپ کا کہنے سے مراد ناظرین سامعین کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی نورانی ذات ہے, ایسی بابرکت ذات ہے ناظرین سامعین, ان کو آپ کی طبیعت کے عین مطابق تخلیق کیا گیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا کہ دس سونیا تیرا رخسار کیسا ہوئے, تیرے بال مبارک کیسے ہوں, تیرے گال مبارک کیسے ہوں, ناظرین سامعین آپ کی بھویں کیسی ہوں, اللہ اکبر, آپ کے ہونٹ مبارک کیسے ہوں, اللہ اکبر. ناظرین سامعین اتنا کمال کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ مصرع ہے اور اتنا کمال کا کلام ہے. آپ کو اس کلام کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کلام سے. آپ فرماتے ہیں کہ اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں, اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں, میں فدا چاند اوریوں اختر شماری واہ واہ. ناظرین سامعین, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, اور صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ناظرین و سامعین, میں نے اپنی زندگی میں بہت سے شعراء کو پڑھا ہے, بہت سے کلام پڑھے ہیں, لیکن ناظرین و سامعین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کلمہ تحسین واہ واہ, اس کا کلام کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے, you have no word, میں بیان نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کلام کتنا ورا الورا اور کتنا عظیم تر کلام ہے. آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اے رضا, تیرے دل سے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تیرے دل کا ٹکڑا بھی نہ نکلا, تجھے اپنے لیے اپنی جان ان مدینے کے سگان سے, مدینے کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہو گئی کہ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی سرکار کو نظر نہ کر سکا دل کا. لیکن آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں, دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں, اے سگانے کوچہ دیدار ہم. ناظرین سامنے اتنا کمال کا کلام ہے آپ کا. میں کہتا ہوں کہ اس کلام کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ناظرین سامنے کچھ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کلام جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ٹھہر کر لکھا. آپ الحمدللہ مدینہ منورہ میں تھے تو آپ نے یہ کلام جو ہے مدینہ منورہ میں ترتیب دیا, اور اس کے چند اشعار جو تھے ناظرین سامعین آپ نے بریلی شریف میں آ کر کے ترتیب دی ہے. اتنا کمال کا کلام ہے ناظرین سامعین, میرا دل کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہر کلام آپ کے گوش گزار کروں, اور میں انشاءاللہ یہ شمع اتنی جلدی بجھنے نہیں دوں گا اور کبھی بھی تا قیامت بجھنے نہیں دوں گا, اور نہ ہی انشاءاللہ یہ شمع اعلیٰ حضرت کی کبھی بجھے گی. میں اسی طریقے سے آپ کے خدمت میں اچھے پروگرام, اچھے کلام اور اچھا سا نعت خوان آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات پر اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ناظرین سامعین آئندہ ایک نئے پروگرام میں ایک نیا کلام لے کر, ایک نیا نعت خوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.